پچھلے ایک دو دن سے جو پنچ بفلیاز سے جو خبریں آ رہی ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں، تکلیف دہ ہیں۔ پہلے وہاں 5 آرمی کے جوان جو ہیں جاں بحق ہوئے ملیٹنٹ کے ایمبوش میں، ان کے حملے میں، اور جو اخباروں سے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں تو اس وقت جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ سب ڈاؤن ہے، بند ہے، تو اس کے بعد شاید ملیٹنٹ ہاتھ نہیں آئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ مگر اس کے بعد وہاں ایک گاؤں ہے ٹوپی بفلیاز میں، وہاں سے آرمی نے 15 لوگوں کو پک اپ کیا پوچھ تاچھ کے لیے، اور اس کے بعد ان میں سے 3 جو لوگ ہیں، ایک تو سفیر حسین ہے، ایک شوکت حسین ہے، اور ایک محمد شبیر ہے۔ ان کی ٹارچر کی ہوئی لاشیں وہاں انکاؤنٹر سائٹ کے پاس ہی ملی ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ 12 لوگ جو ہیں اسی ٹوپی گاؤں کے، وہ سرن کوٹ کے ہسپتال میں اور پونچھ کے ہسپتال میں بہت ہی بری حالت میں ٹارچر کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی دیکھا، آئی ڈونٹ نو اس کی آتھینٹسٹی کتنی ہے، جس میں دکھا رہے ہیں، اس ویڈیو میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ آرمی کے لوگ جوانوں کو لٹا کے نیچے ان کے کپڑے اتار کے ان کو پیٹ کے اس میں لال مرچ پاؤڈر ڈال رہے ہیں ان کے زخموں پہ۔ بہت ہی دل دکھانے والا ویڈیو ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے علاقے میں ہو رہا ہے، راجوری پونچھ ایسا علاقہ ہے جس نے کبھی بھی وائلنس کو ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کبھی ملیٹنسی کو ساتھ نہیں دیا۔ وہ بہت ہی زیادہ پرامن لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اور آج پچھلے کئی سال سے، پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو ملیٹنسی کا وہاں نام و نشان نہیں تھا، آج ملیٹنسی وہاں بھی ہے، حالانکہ لوکل اس میں کوئی انوالو نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے یا کوئی مارا بھی گیا، خاص تو لوگ مارے نہیں گئے، پر جتنے بھی مارے گئے ہیں وہ باہر کے لوگ تھے۔ تو ایسے میں میرا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو ڈنڈورا روز روز وہ پیٹتی ہے کہ ہم نے جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل تک کے میں تبدیل کرنے کے باوجود، یہاں کے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود، یہاں کے مولویوں کو بھی نہ بخشنے کے باوجود، یہاں کے جرنلسٹ کے جو سچ بولتا ہے اس کو یو اے پی ایک لگا کے جیل میں ڈالنے کے باوجود، یہاں جو مولوی مسجدوں میں ہیں ان کو کیا دعا کرنی ہے کیا دعا نہیں کرنی ہے اس کی بھی ڈائریکشن دینے کے باوجود، یہاں کے ملازموں کو کہ بھائی آپ منہ بند رکھو، اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے اس کی بات مت کرو، اس کے باوجود لوگوں کو نوکریاں سے نکالنے سے باوجود، جموں کشمیر کے بالخصوص وادی کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام کرنے کے باوجود، آج راجوری پونچھ میں پچھلے 3 سال سے آپ نے دیکھا، جوان سے لے کے میجر ہو، کیپٹن ہو، کرنل ہو یا اس سے بھی اونچا کوئی افسر ہو، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بی جے پی کی جو سرکار کی، اگر کسی اور سرکار میں یہ ہوتا تو جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت کی سرکار سے یہ سوال پوچھتا کہ یہ کیوں ہوا، مگر آج بجائے سوال پوچھنے کے انہوں نے 15 لوگوں کو گھروں سے نکال کے ٹارچر کروا کے ان کی جو 3 کی لاشیں جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ہمیں تو، اور جو لوکلی ایک آدھ سے بات بھی ہوئی ہماری، وہ کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے تھے، آئے اور ہم کو لے کے گئے، اور لاشیں وہاں بھی اور ہسپتالوں میں بھی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کیسا خوشحال کشمیر ہے، یہ کیسا نیا کشمیر ہے جہاں پر نہ تو آپ کا آرمی والا ہی سرکشت ہے اور نہ یہاں کے لوگ سرکشت ہیں، اتنا اس کو جیل میں کنورٹ کرنے کے باوجود بھی اتنے دلدوز حادثات ہو رہے ہیں، اور اوپر سے یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں یا سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو امشی پورہ میں انکاؤنٹر ہوا، جہاں 3 راجوری کے جو نوجوان ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا، آرمی کورٹ نے فیصلہ دیا، مجرم کو سزا دی، اور سول کورٹ نے اس سزا کو پھیر دیا اور اس ملزم کو رہائی کر دی۔ تو کہیں نہ کہیں وہ میسج بھی شاید فورسز میں چلا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر لیں، فیک انکاؤنٹر کریں،
टॉर्चर करें, कुछ भी करें, तो शायद दुनिया की कोई अदालत, क्योंकि जब आप आर्मी ने जो फैसला दिया उसको भी बदल देते हो तो फिर उसके बाद क्या है, क्या रहा है हमारे पास। तो इसलिए हालांकि गवर्नर साहब खुद उन के घर गए थे राजौरी में, जो वो अमशीपोरा में 3 नौजवान हमारे जाँ बहक हुए थे, और उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं इंसाफ दूंगा, पर इंसाफ की तो कोई मुझे सूरत नज़र नहीं आती है। अब इंक्वायरी होगी, क्या पता चलेगा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर मेरी गवर्नर साहब से ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग निहत्ते बेकसूर बिला किसी वजह के जिस बेदर्दी से उनको टॉर्चर करके सड़क पे फेंका गया, तो कम से कम जब तक आप इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि शायद ये आदत सी पड़ गई है हमारी कि हम डिमांड करते हैं ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी, बाद में उसका कोई ख़ास नतीजा तो होता नहीं। एक ही इंक्वायरी हुई थी अमशीपोरा की, उसमें भी आप सज़ा पलट दी हमारे सिविल कोर्ट ने, आर्मी कोर्ट की जो रूलिंग थी। तो हम ये कहेंगे, उनसे ये कहेंगे कि कम से कम जब तक इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक ये जो 3 गरीब नौजवान, इसमें एक सबसे बड़ा 40 साल का था, बाकी तो कम उम्र के हैं, उनको 50-50 लाख रुपए उनके घर वालों को, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ जो लोग अस्पताल में इस वक्त ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इलाज, और कम से कम उनमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, मगर जो लोग बच जाते हैं कम से कम उनको भी 5-5 लाख रुपए वागुजार होना चाहिए, ताकि आगे से ये एक मैसेज चला जाए। अगर आप सज़ा नहीं दे सकते हैं जो इसमें जुर्म करते हैं, जो आर्मी के साथ हो उसको हम कंडेम, सबने कंडेम किया, कौन है जिस वो उसको कंडेम नहीं करेगा। ये भी किसी घर के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले होते हैं, और मिलिटेंटों ने उनको एम्बुश करके जाँ बहक किया, हमने उसको कंडेम किया। मगर जो ये 3 लाशें आपने वहाँ फेंक दी, जो अपने अस्पताल में 12 लोगों को जख्मी करके छोड़ा है, उसको कौन कंडेम करेगा, उसका हिसाब कौन देगा। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मुतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज़ रोज़ यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, उसकी बात करें, तो आप इसकी तरफ भी ज़रा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। किस तरह निहत्ते 15 लोगों को उठा के उनको टॉर्चर करके 3 को ख़त्म किया गया, और बाकी अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो हैं गवर्नर साहब, मैंने पहले ही कहा कि इंक्वायरियाँ हमने देखी है, उसका रिपोर्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा रिपोर्ट आएगा, मगर कम से कम इन लोगों को मुआवजा इमीडिएटली मिलना चाहिए, इनको भी जो जख्मी है उनको भी मिलना चाहिए। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा ट्रेन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे AC क्लासरूम व AC हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व JEE की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।